اب دیکھیے یہ ایک واضح پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہی چیز پسند ہے جو میرا محبوب کرے گا. اب نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کہتے ہیں ہم تو حدیث کو مانتے ہی نہیں، بس ہم تو صرف خالی قرآن کو مانتے ہیں، اور قرآن نے جو ہمیں بتا دیا، اور قرآن کے اندر تو یہ سود کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے، یہ جو آج کل بینکوں میں سود چل رہا ہے یہ سب جائز ہے، یہ سب کرو، یہ حدیث ودیث سے ثابت ہو چکا ہے. ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم تو نہیں مانتے حدیث کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس قسم کی وہ ایک غامدی نکلا ہے، اس نے نئی نئی چیزیں پیدا کرنی شروع کر دی ہیں. کہتا نہیں بس قرآن پہ عمل کرو، قرآن نے جو کہہ دیا اس پر قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے یہ جو نیا یہ بینکوں میں سود ہے اس کا تو کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے. لہٰذا حدیثوں میں ذکر ہے ہم نہیں مانتے اس کو، پردے کا ذکر آیا ہے وہ ہم نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے. فلاں چیز کا ذکر آیا ہے، شراب کا ذکر آیا نہیں، یہ دوسری شراب تھی، وہ دوسری شراب تھی، ساری چیزیں وہ جناب جائز کرتا چلا جا رہا ہے. اس لیے کہتا ہوں حدیث نہیں ہے. اللہ نے پہلے سے رب کو پتا تھا ایسے لوگ آئیں گے جو میرے مصطفیٰ کی عظمت کا انکار کریں گے، احادیث کی عظمت کا انکار کریں گے. اس لیے اللہ نے پہلے سے قرآن میں اعلان کر دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. احادیث کو ایک علیحدہ چیز مت سمجھ لینا، میرے محبوب کے ارشادات کو علیحدہ چیز مت سمجھ لینا. جو میرا محبوب کہہ رہا ہے آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کر لو، سمجھ لو اللہ کے کہنے پر عمل کر رہے ہو. قربان جاؤں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کہ زانوں پر سر رکھ کر میرے مصطفیٰ آرام فرمائیں. اور عصر کا وقت چلا گیا، عصر کا وقت چلا گیا، سورج غروب ہو گیا، لیکن حضرت علی نے مصطفیٰ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ حضور کو اٹھانا، حضور کی نیند کرنا، حالانکہ نماز قضا ہو رہی ہے، عصر کی نماز. اور جب آنکھ کھلی حضور کی، حضور نے فرمایا مولا علی کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ، عصر کا وقت تو چلا گیا، مغرب کا وقت آ گیا، پھر کیا وہ نماز تو قضا ہو گئی. حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کہ مولا علی، اب الفاظ دیکھیے حدیث کے الفاظ، اے اللہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں لگا ہوا تھا، اس کے لیے دوبارہ سورج کو لیا. علی تیری اطاعت میں لگا ہوا تھا، اس پہ غور کریں. کیا حضور نے فرمایا؟ علی تیری اطاعت میں لگا ہوا تھا. بھائی نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے، نماز چھوڑنا اللہ کی اطاعت ہے. نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے. نماز قضا کر رہے تھے، نماز کو ترک کر رہے تھے. نماز کو ترک کرنا سخت ترین گناہ ہے. میرے آقا نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے قصدن نماز چھوڑ لی وہ سمجھ لے گویا کافر ہو گیا. چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، ہم لوگ بڑا معمولی سمجھتے ہیں. نماز چھوڑ دی، آرام سے بیٹھے ہوئے جناب، پڑھتے ہی نہیں نماز، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، اپنے بچوں سے باتیں کر رہے ہیں، نماز کا وقت نکل رہا ہے، اور پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم بڑی محبت کرنے والے ہیں حضور سے، ہم بڑا نبی کا عشق رکھنے والے ہیں. ارے نبی کا عشق یہ ہے کہ نبی کے طریقے پر چلے آدمی، نبی کے احکامات پر عمل کرے. نبی خوش ہوتے ہیں نماز سے، اور نبی ناراض ہوتے ہیں نماز چھوڑنے سے، اور اتنے ناراض فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے نماز چھوڑی وہ سمجھ لے گویا کافر ہو گیا، دین سے نکل گیا. وہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نماز کو چھوڑ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، عصر کی نماز نکل گئی، اور حضور فرما رہے ہیں اللہ علی تو تیری اطاعت کر رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، علی تیری اطاعت کر رہا تھا. اللہ کیوں بتانا مقصود یہ تھا کہ مصطفیٰ کی رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے. مصطفیٰ کو راضی کر رہے تھے، وہ مصطفیٰ کے آرام کے اندر کوئی خلل نہ آئے. علی نے جگانا مناسب نہیں سمجھا حضور کو کہ حضور کی نیند کے اندر فرق آئے. اپنی نماز قربان کر دی لیکن مصطفیٰ کے آرام کے اندر خلل نہیں آنے. حضرت اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. سبحان اللہ. حضرت مولا علی نے حضور کی نیند پر نماز قربان کر دی. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور وہ بھی عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. نماز بھی کون سی چھوڑ رہے؟ عصر کی نماز، جس کے لیے خصوصی طور پر قرآن میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کرو. جب اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو. نمازوں کے اندر فجر کی نماز بھی آ گئی، ظہر کی نماز بھی آ گئی، عصر کی نماز بھی آ گئی، مغرب کی نماز بھی آ گئی، عشاء کی نماز بھی آ گئی، ساری نماز آ گئی. لیکن بعد میں علیحدہ سے فرمایا عصر کے لیے والصلاۃ الوسطی. اور دیکھو خاص طور پر عصر کی نماز کی زیادہ حفاظت کرو. سبحان اللہ. یہ وقت آدمی کام کے اندر مصروف ہوتا ہے، دکان کے اندر مصروف ہوتا ہے، دکان بڑی چلتی ہوتی ہے، گاہک زیادہ آ رہے ہوتے ہیں،
آدمی کو یاد نہیں رہتا، پھر نماز عصر کی نماز یاد نہیں رہتی ہے، ایسے وقت کے اندر تفریح کے لیے آدمی نکل جاتا ہے، واکنگ کے لیے نکل جاتا ہے، عصر کی نماز یاد نہیں رہتی. فرمایا یہ خاص نماز ہے، ساری نمازیں ہم ہیں، ساری نمازوں کی حفاظت کرنا. لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے دیکھو عصر کی نماز کی زیادہ حفاظت کرنا، یہ بڑی اہم نماز ہے. ساری نمازیں ہم ہیں، ان نمازوں میں عصر کی نماز جو سب سے اہم نماز ہے، مولا علی وہی نماز مصطفیٰ کی دین پر قربان کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے. اعلیٰ پھر خلاصہ اور نچوڑ بیان کرتے ہیں اپنی آخری شعر کے اندر اسی نعت کے. فرماتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. اس واقعات سے جو میں نے سنایا آپ کو 3-4 واقعات، ان واقعات سے پتہ چلا ساری عبادتیں یہ سب بات کی چیز ہے، یہ سب فرع ہیں، اصل چیز کچھ اور ہے. اور وہ کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اور اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. اصل چیز مصطفیٰ کی اطاعت ہے، اس اطاعت پر کی اطاعت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میرے محبوب کی اطاعت اصل چیز ہے. جس نے یہ اطاعت کر لی سمجھ لو اسے مجھ کو راضی کر لی. اگرچہ میری عبادت چھوڑ رہا ہے، مولا سر کی نماز چھوڑ رہے ہیں ہم، فرمایا چھوڑو. کس کے لیے چھوڑو؟ میرے محبوب کے لیے چھوڑو. میرے محبوب کو راضی کر دیا میں راضی ہو گیا. میری عبادت چھوڑ رہے ہو میں راضی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میرے محبوب کو راضی کر لیا. اس لیے کہ اللہ نے اس لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میرے محبوب کو معمولی مت سمجھنا، اس کا ہر حکم میرا حکم ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، ان کی رضا میں میری رضا ہے. اور جس نے ان کو خوش کر لیا سمجھ لو اس نے مجھے خوش کر لیا.